جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جابز اینڈ انفارمیشن۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان میں نئی آنے والی جابز کے حوالے سے ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کر لینا ہے۔ گوگل میں آپ نے جسٹ siddharthhaider.com.pk لکھنا ہے۔ تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ آپ نے کریئرز کے آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہاں نیشنل بینک کی جتنی بھی سیٹس ہیں، جتنی بھی آفیسر گریڈز بھی ہیں، اور جو ریسنٹلی ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے اس میں جنرل بینکنگ آفیسر کی جابز اناؤنس ہوئی ہیں۔ تو میں اسی کو ایکسپلین کروں گا۔ یہ اوپر جو سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں یہ آفیسر گریڈ ٹائپ، گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3 ٹائپ یہ جابز ہیں۔ یہ پہلے اناؤنس ہو چکے ہیں، لیکن جو ریسنٹلی آئی ہیں ان میں جنرل بینکنگ آفیسر GBO ایٹ نیشنل بینک آف پاکستان، اس کے علاوہ نیچے اور پوسٹ ہے، یہ بھی نیشنل بینک میں ہی ہے۔ تو میں اس کا سب سے پہلے تو ایڈورٹائزمنٹ اوپن کرتا ہوں۔ ڈیٹیلز کا جہاں آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ ساری ڈیٹیلز جو ایڈورٹائزمنٹ ہے کمپلیٹ یہ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جوائن آور ٹیم، پوسٹ کا نیم ہے جنرل بینکنگ آفیسر ایٹ NBP نیشنل بینک آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ یہ آپریشن گروپ ایز اے جنرل بینکنگ آفیسر OG3 گریڈ کی پوسٹ ہے۔ پلیس آف پوسٹنگ کہاں ہوگی، یہ ڈسٹرکٹ دیے گئے ہیں کہ جہاں جہاں انہوں نے آپ کی پوسٹنگ کرنی ہے۔ بنوں، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، گلگت، گوادر، اسلام آباد، جھنگ، کراچی، لاہور، مردان، میاں والی، میرپور، آزاد کشمیر، کوئٹہ، راولپنڈی، ساہیوال اینڈ سیالکوٹ۔ ان ڈسٹرکٹ میں GBO کی پوسٹ خالی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایلیجبلٹی کرائٹیریا دیکھیں تو اس میں ایجوکیشن جو ہے کوالیفیکیشن منیمم آپ کی گریجویشن اور ایکویلنٹ آپ کی 14 سالہ تعلیم ہونی چاہیے، یا اس کے ایکویلنٹ کوئی بھی ڈگری ہو وہ چل جائے گی۔ ایٹ لیسٹ 60% مارکس یا منیمم CGPA، جنہوں نے سیمیسٹر سسٹم کے تھرو کیا ہے تو ان کی جو CGPA ہے وہ 2.5 ہونی چاہیے۔ ایج لیمٹ اس میں 26 سال ہونی چاہیے۔ لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن آف اپلیکیشن جی 22 دسمبر کلوزنگ ڈیٹ ہے اس کی، تو 22 دسمبر تک آپ کی جو ایج ہے 26 سال ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کینڈیڈیٹس having 1 year of relevant banking experience would be preferred. Fresh graduate are also encouraged to apply. ایسے کینڈیڈیٹس جن کا کوئی بینکنگ سے ریلیٹڈ 1 سال کا ایکسپیرینس ہے ان کو پریفر کیا جائے گا، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو فریش گریجویٹ جنہوں نے ابھی BA BSc ADP پروگرام کیا ہے تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ باقی یہ آؤٹ لائن ہے، مین ڈیوٹیز کیا ہوں گی، آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اس کے علاوہ اپلیکیشن اینڈ سلیکشن پروسیجر یہ بھی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے، طریقہ کار سارا انہوں نے بتایا ہوا ہے کیسے آپ کی جو ہے اپلیکیشن آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کا سلیکشن پروسیس کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ادر نالج یا کمپیٹنس ریکوائرڈ ہیں کہ آپ کی گڈ کمیونیکیشن ہو، انٹراپرسنل سکلز ہونی چاہیے، پروسیسنگ سکلز ہونی چاہیے، افیکٹو ٹیم پلیئر ہوں، گڈ کسٹمر سروسز، یہ ایکسٹرا آپ کی جو سکلز ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گی۔ اپلائی آپ نے بہت سمپل اسی ویب سائٹ سے ہی اپلائی ہوگا، www.siddharthhaider.com.pk کریئرز، اسی ویب سائٹ سے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، سمپل سا اس کا اپلائی کا طریقہ ہے۔ تو میں چلتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ جی یہ جنرل بینکنگ آفیسر ایٹ نیشنل بینک آف پاکستان، ڈیٹیلز پہ آپ کلک کریں گے تو آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ نیچے اپلائی نو کا جو ٹیب ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ سمپل سا پروسیجر ہے اس کا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پوسٹ آلریڈی سلیکٹ ہے جنرل بینکنگ آفیسر کی، اس کے علاوہ آپ نے جس سٹی یا ڈسٹرکٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ لوکیشن دی گئی ہیں جیسے بنوں، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، وہی ڈسٹرکٹ ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ میں دیے گئے ہیں۔ تو جس ڈسٹرکٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ نیچے آ جانا ہے، پرسنل ڈیٹیلز، نیم لکھنا ہے اپنا۔ اچھا جس کے 3 نیم ہے، محمد علی آصف، ٹھیک ہے، تو وہ فرسٹ نیم میں محمد لکھے گا، علی جو ہے مڈل میں لکھے گا، آصف جو ہے لاسٹ میں لکھے گا۔ تو جن کے 2 ہی ہیں، محمد آصف ہے جیسے تو محمد فرسٹ میں آ جائے گا اور لاسٹ میں آصف آ جائے گا، مڈل کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ فادر یا ہسبینڈ نیم لکھیں گے، فرسٹ لاسٹ مڈل اسی طرح لکھیں گے۔
ایج آپ نے لکھنی ہے جو آپ کی ٹوٹل ایج بن رہی ہے، 26 سال ہے، 25 سال ہے، 22 ہے، جتنی بھی ہے۔ ڈیٹ آف برتھ آپ یہ ساتھ ہی کیلنڈر کا ٹیب دیا ہوا ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو ڈیٹ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی، وہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد CNIC نمبر لکھنا ہے آپ نے وداؤٹ ڈیشز، ڈیش نہیں ڈالنی ہے آپ نے، ڈیش کے بغیر اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے۔ پھر آپ نے ای میل لازمی لکھنی ہے، یہ جن کے ساتھ ریڈ سٹار کا نشان دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے لازمی فل کرنی ہیں۔ نیشنلٹی لکھ دیں گے پاکستانی، ریلیجن آپ کا جو بھی ہو، اسلام ہے، کوئی اس کے علاوہ ہے وہ آپ لکھ دیں گے۔ جینڈر میل فیمیل آپ سلیکٹ کریں گے۔ پلیس آف ڈومیسائل، آپ کا ڈومیسائل کس ڈسٹرکٹ کا بنا ہوا ہے وہ ڈسٹرکٹ کا نیم آپ نے لکھنا ہے۔ پلیس آف ریزیڈنس، آپ جس ڈسٹرکٹ میں جس تحصیل میں رہ رہے ہیں وہ آپ نے سارا ایڈریس اس میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لینڈ لائن نمبر ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کوئی اور نمبر بھی یہاں لکھ سکتے ہیں۔ کمپلیٹ میلنگ ایڈریس لکھنا ہے، اسٹریٹ ایڈریس، سٹی آپ کا، اسٹیٹ، پروونس، صوبہ جو بھی ہے۔ پوسٹل کوڈ آپ نے نیٹ سے دیکھ لینا کہ آپ کو ڈسٹرکٹ کا کون سا ہے، پاکستان آ جائے گا کنٹری میں۔ ایکڈیمک یا پرسنل کوالیفیکیشن میں آپ نے کوالیفیکیشن، اچھا 2 کوالیفیکیشن آپ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ماسٹر یا گریجویشن کیا تو وہ 2 لکھے گا، آپ نے FSC یا میٹرک نہیں لکھنی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے FSC اور گریجویشن کیا تو وہ گریجویشن اور FSC یا FA انٹرمیڈیٹ کچھ بھی جو بھی اس نے کیا ہو وہ لکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے پہلے کوالیفیکیشن میں اپنی ڈگری کا نام لکھ لینا، پھر انسٹیٹیوشن جس سے آپ نے وہ ڈگری کی ہے اس کا نام لکھیں گے، کون سے سن میں کی ہے آپ نے وہ سال لکھنا ہے آپ نے فرام 2 تک، ٹھیک ہے۔ گریڈ یا ڈویژن آپ سلیکٹ کر لیں۔ کوالیفیکیشن اب یہ دوسرا ٹیب ہے، اگر آپ ایک ہی لکھ دیں گے تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ 2 کوالیفیکیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں، 2 ڈگریز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے امپلائمنٹ ہسٹری، پریزنٹ لاسٹ امپلائمنٹ، جی۔ تو اس میں آپ نے جو آپ کا ریسنٹلی ایکسپیرینس ہے، جو پریزنٹ آپ کی امپلائمنٹ ہسٹری ہے وہ سب سے پہلے آپ نے لکھنی ہے۔ یہاں بھی آپ نے 2 ہی ایکسپیرینس ایڈ کرنے ہیں، زیادہ نہیں آپ کر سکتے۔ تو جو آپ کا ریسنٹلی ایکسپیرینس ہے یا آپ کوئی جاب کر رہے ہیں وہ آپ نے پہلے لکھنا ہے۔ نیم آف آرگنائزیشن، مثلا آپ کسی بینک میں ہیں تو اس بینک کا نام لکھ دیں گے، پوزیشن کا نیم لکھ دیں گے، گریڈ کیا ہے آپ کا، لیول کیا ہے، اچھا کب سے کب تک، ٹل ڈیٹ آپ نے لکھ دینی ہے 2 میں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا ایکسپیرینس نیم آف آرگنائزیشن اسی طرح آپ لکھیں گے، پھر فرام سے لے کے ٹل ڈیٹ تک جو بھی آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے اور ہے، مطلب یہ آپ ایکسپیرینس ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ پہ یہ آپ سے ایک کنفرمیشن مانگ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم آپ کی CV جو ہے بینک کلائنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یا کسی پارٹی کے ساتھ، تو آپ وہ اگر ولنگ ہیں تو یس کر دیں، اگر نہیں تو پھر نو کر دیں۔ اٹیچ آپ نے اپنی CV کرنی ہے، CV کس فارم میں ہو، آپ کی PDF یا ورڈ MS ورڈ میں ہونی چاہیے یا PDF میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی JPG جو پکچر سائز ہوتا ہے یا پکچر فارمیٹ میں آپ نے CV اپلوڈ نہیں کرنی، PDF یا MS ورڈ آپ نے اس میں اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اٹیچ یور CNIC، آپ نے اپنا CNIC جن کا کوئی پرانا ہے اردو ہے تو جسٹ آپ ایک ہی سائڈ اس کی اپلوڈ کریں گے، فرنٹ والی، ٹھیک ہے۔ انگلش والا بھی وہی فرنٹ والی آپ نے سائڈ اپلوڈ کرنی ہے، اگر کوئی دونوں مرج کر کے اپلوڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اٹیچ یور ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، آپ نے جو ڈگری پٹ کی ہیں، جو ڈگریز لکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے یہاں اس میں اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ PDF بنا کے اپلوڈ کر لیں یا پکچر کی شکل میں اپلوڈ کر لیں، ٹھیک ہے، چل جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے جو ایکسپیرینس ایڈ کیا ہے، کوئی ایکسپیرینس لیٹر ہے آپ کے پاس، وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ پہ آپ نے سبمٹ پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کی اس طرح اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ بہت ہی آسان پروسیس ہے، سمپل آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے، ایڈورٹائزمنٹ دیکھنا ہے آپ نے، اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو پھر آپ نے اسی اپلائی نو پہ کلک کریں گے، یہ فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، آپ نے اپنا ڈیٹا انٹری کرتے جانا ہے، CV اپلوڈ کرنی ہے، ID کارڈ کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے اور ڈگری اپلوڈ کرنی ہے، تو سبمٹ کریں گے آپ کا اپلائی ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوں گی اس جابز کے حوالے سے۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کوئری ہو، کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ چینل کے تھرو کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ گروپ کے تھرو، یا پھر آپ کسی میرے جو فیس بک پیج ہے اس کے تھرو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میں ڈسکرپشن میں اپلائی کا لنک، اپلیکیشن فارم کا لنک، گروپ لنک، چینل لنک وغیرہ آپ کو دے دوں گا، ڈسکرپشن سے آپ
گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔